الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد۔ مادہ آج کا ہے ادب عربی، اور اس کے اندر جو کتاب مقرر ہے داخل نصاب ہے اس کا نام ہے مجموعۃ من النظم والنثر، اور اس کتاب کے اندر ہم لوگ ابھی جس شاعر کا کلام پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے ابن سعید المغربی۔ شاعر کے بارے میں ہم نے مختصراً اس سے پہلے جانا ہے، اور یہ بھی جانا ہے کہ اس کے یہ جو اشعار اس کے جو چل رہے ہیں ان اشعار کو اس نے کس موقع سے کس مناسبت سے کہا ہے۔ تو پھر سے جو ہے اوپر میں نے لکھا ہے قال شاعر ابن سعید المغربی، اس نے کہا ہے ان اشعار کو، وہ ہوا یوسی، جب کہ وہ اپنے لڑکے کو وصیت کر رہا ہے عند السفر الی البلد الاخر، دوسرے شہر کی طرف سفر کرنے کے وقت، یعنی کہ اس کا لڑکا سفر پر جا رہا ہے، کہیں دوسرے شہر جا رہا ہے اور شاعر اس کو بھیج رہا ہے، تو وہاں پر اس کو چند قیمتی نصیحتیں اور مشوروں سے نواز رہا ہے۔ اور اس شعر کی جو ہم نے اس کی نصیحتیں چند جو اس کی کچھ لائنیں ہم اس سے پہلے درس میں پڑھتے آ رہے ہیں، اور آج ہم ان میں سے کچھ نئی چیزیں پڑھیں گے۔ وہ میں نے اس بلیک بورڈ پہ لکھا ہوا ہے، مسئلہ ہے کیا کہ یہاں پر کتاب نہیں ہے تو اس پہ جو ہے بلیک بورڈ پہ لکھنا پڑتا ہے۔ ادھر کتاب یہاں ابھی فی الحال نہیں ہے، ادھر کلاس میں کہہ رہے ہیں کہ ولا تجالس من فشى جهله، شاعر کہہ رہا ہے ابن سعید المغربی کہہ رہا ہے مخاطب کرتے ہوئے اپنے لڑکے کو، ولا تجالس من فشى جهله واقصد لمن يرغب في صنعتك ولا تجادل ابدا حاسدا فانه ادعى الى ہیبتک، یعنی اس میں مشورے ہیں، کافی اچھے مشورے ہیں، کافی اچھی بات کہہ رہا ہے شاعر۔ قبل اس کے کہ اس کے مفہوم کو میں واضح کروں، اس کے ایک نظر ڈالتے ہیں، اس کے اگر کوئی کسی کو مشکل لفظ لگے، ولا تجالس، جالس یجالس مجالسۃ، باب مفعلت سے آتا ہے جس کا معنی ہے کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اسی کو ہوتا ہے مجالسہ کہتے ہیں، کسی کے ساتھ بیٹھنا۔ تو ولا تجالس من فشى جهله، فشى یفشو معنی ہوتا ہے ظاہر ہونا، جہل کے معنی ہوتا ہے جہالت نادانی، جہل یجہل مصدر ہے باب سمیہ سے آتا ہے۔ وقصد، قصد یقصد قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ لمن یرغب فی صنعتک، لمن یہاں پر اس میں موصول ہے، یہ رغب یرغب، اور یہ فعل ہے، اس سے ایک ایسا فعل ہے جس کا صلہ بدلتے ہی میں نگاہ دے گا، افعال جو ہوتے ہیں مطلب عربی کے اندر خاص کر کے اس کے صلہ یہ بہت ضروری ہوتے ہیں، اور ان میں اکثر لوگ غلطیاں کر بیٹھتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ غلطی کرتے ہیں، اس کے دھیان نہیں دیتے ہیں اصل اس اعتبار سے، کیونکہ رغبونے میں سے ایک فعل رغبہ ہے، کیونکہ کچھ افعال ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ جب حرف جر بدلتے ہیں تو اس کا معنی بالکل بدل جاتا ہے، لیکن بالکل الٹا معنی ہو جاتا ہے۔ ابھی میں اس کو دیکھتے ہیں یہاں پر رغبہ یرغب فی، تو رغبہ فی جب بولا جاتا ہے یعنی کہ کسی چیز میں انٹرسٹ دکھانا، کسی چیز میں رغبت رکھنا، کسی چیز میں دلچسپی رکھنا، اور یہیں پر جب اس کا صلہ بدلتا ہے، اس کا جو حرف جر اس کے بعد آتا ہے اگر وہ بدلتا ہے رغبہ ان ہو جائے گا تو معنی بالکل الٹا ہو جائے گا، یعنی کہ یہاں دلچسپی دکھانا تھا، یہاں دلچسپی نہ دکھانا، اعراض کرنا، بے رخی ظاہر کرنا، تو یہ معنی ہوتا ہے۔ اور بہت ساری مثالیں ایسی بھری پڑیں گی، اسی لیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ افعال کو دیکھو، اگر اس کے استعمال کو دیکھو، اگر کیا ہے وہ کسی حرف کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس کی حرف کے ساتھ اس کو استعمال کرو، اگر کوئی فعل ایسا ہے کہ اس کے حرف کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے بغیر اس کے دونوں جائز ہوتی ہیں تو وہ بھی دیکھنا ہے۔ تو یہ بہت عربی زبان کی بہت ہی باریک چیزیں ہیں، اور دوسری زبانوں میں بھی ہوتا ہے، انگلش میں بھی ہوتا ہے، اگر وہ پریپوزیشن اگر اس کا جو ہوتا ہے بدلنے سے معنی چینج ہو جاتے ہیں کسی بھی ورب کے، ایسے ہی سیم چیز یہاں بھی ہے۔ رغبہ فی یہاں پر آیا ہوا ہے تو اس کے معنی ہے رغبت رکھنا۔ صنعت معنی پیشہ کام یہاں پر ہے، صنع یصنع اسی مصدر ہے صنعت کا یہاں پر پیشہ یا کام، یہ اس کا معنی ہے، مضاف ہے اور کاف مضاف ہے۔ اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ ولا تجادل جادل یجادل مجادلۃ، اس کے معنی ہے لڑائی جھگڑا کرنا، جدال کرنا، جھگڑا کرنا، لڑائی کرنا، باب مفعلت سے یہ بھی ہے۔ ولا تجادل نہیں کا صیغہ یہ ہے ابداً ظرف ہے یہ، حاسداً حسد کرنے والا،
جمع اس کی کرو گے تو حسادن بن جائے گی، حسد یحسد باب ضربہ سے آتا ہے، اس میں فاعل ہے ایسے یہ. فَإِنَّهُ ادعا، ادعا دعا یدعو مانے دعوت دینا بلانا، ادعا زیادہ دعوت دینے والا ہے، زیادہ بلانے والا ہے، الی ہیبتک، ہیبت مانے روب خوف. تو یہ الفاظ معنی ہو گئے. ہم نے ایک نظر ہے اس کے الفاظ معنی پر ڈالیں، جو ہے آتے ہیں اس کے مفہوم پر. شاعر کہہ رہا ہے اپنے بیٹے کو مخاطب کرتے ہوئے، ایک بار پھر میں کہہ رہا ہوں یہ نصیحتیں صرف اس کے بیٹے کے لیے نہیں ہیں، ہر کسی کے لیے ہیں. اسی لیے ہم اس کو پڑھتے ہیں تاکہ ادب کے ساتھ ساتھ ایک مفہوم، یہ معنوی اعتبار سے بھی ہمیں جو ہے اچھی چیزیں کیا ہے ملتی رہیں. وَلَا تُجَالِسْ مَنْ فَشَى جَهْلُهُ، اور تم اٹھنا بیٹھنا مت، یعنی کہ تم صحبت مت اختیار کرنا یا تم ہم نشینی مت اختیار کرنا، من ایسے اس شخص کی فشا جہلہ جس کی نادانی واضح ہے، جس کی نادانی ظاہر ہو. تم صحبت مت اختیار کرنا من اس آدمی کی یا اس شخص کی فشا جہلہ جس کی نادانی ظاہر ہو. وقصد لمن یرغب فی صنعتک، یہ بڑھے گا وقصد، اور تم قصد کرو، تم ارادہ کرو، لمن اس آدمی کی طرف، یرغب فی صنعتک جس کو تمہارے پیشے میں، تمہارے کام میں رغبت ہے. یعنی کہ جو آدمی تمہارے کام سے دلچسپی رکھتا ہے، تمہارے کام میں جس کو رغبت ہے. تم جا رہے ہو دوسرے شہر، وہاں مطلب فالتو لوگوں سے نہیں، جاہلوں سے تم دوستی مت کرنا، اور ایسے خاص کر اور تم دوستی کرنا ایسے لوگوں سے جی ان کو کیا ہے تمہارے کام سے مطلب ہے، جو جن کو کیا ہے تمہارے کام میں دلچسپی ہے، ان لوگوں سے تم کیا ہے مطلب رکھنا. اس کے بعد یہاں پر ہے شاعر کہہ رہا ہے وَلَا تُجَادِلْ أَبَدًا حَاسِدًا، اور تم کبھی بھی حسد کرنے والے سے، حسد کرنے والے ہر کسی کے ہوتے ہیں کہیں پر بھی، تو اور تم کبھی بھی حسد کرنے والے سے مت الجھنا، ان سے جدال نہیں کرنا، ان سے لڑائی نہیں کرنا، ان سے جھگڑے نہیں کرنا. یعنی کہ تم کبھی بھی حسد کرنے والے آدمی سے مت الجھنا، اس سے لڑائی مت کرنا، کیونکہ حسد کا ایک علاج کیا ہے، اگر کہتے ہیں حسد کرتا ہے چھوڑ دو اس کو، حسد کرنے دو، یہی اس کا سزا ہے اس کی. اگر اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرو گے تو وہ اپنی ساری بھڑاس کیا ہے نکال دے گا تمہارے اوپر، کیا ہے وہ آرام ہو جائے گا، اس کو ایک سکون اندر سے اس کو سکون ملے گا. لیکن اگر حاسد کوئی ہے، دیکھو کہ یہ مجھ سے حسد کرتا ہے، بس اس کو اسے چھوڑ دو، وہ اندر حسد کرتا رہے گا، وہ جلتا رہے گا، وہ تکلیف محسوس کرتا رہے گا کہ تمہارے سے اس کو سزا ملتی رہے گی. تو حاسد کا مطلب، حاسد کا جواب دینا کیا ہے کہ اس سے نظر انداز کر دینا. تو یہی شاعر کہہ رہا ہے وَلَا تُجَادِلْ أَبَدًا حَاسِدًا، اور تم حسد کرنے والے سے کبھی بھی الجھنا نہیں، کبھی بھی اس سے لڑائی جھگڑے نہیں کرنا. فَإِنَّهُ أَدْعَى إِلَى هَيْبَتِكَ، کیونکہ یہ اچھا یہاں پر ہو کی ضمیر جو جا رہی ہے کہاں جا رہی ہے، یہاں جا رہی ہے. اس سے ایک مصدر نکل کے آئے گا عدم الجدال، لا تجادل، اس سے ایک جو مصدر بنے گا عدم الجدال. تو فَإِنَّهُ أي فَإِنَّ عدم الجدال، تو کیونکہ وہ یعنی کہ جدال نہ کرنا، نہ الجھنا، لڑائی جھگڑے نہ کرنا، یہ ادعا الی ہیبتک تمہارے روب اور تمہارے روب کی طرف زیادہ دعوت دینے والا ہے. یعنی کہ یہ تمہارے روب کو زیادہ بڑھانے والا ہے، تمہاری ہیبت جو ہے ایک اس کو کیا ہے یہ زیادہ بڑھانے والا ہے. ایک آدمی ہے، ظاہر سی بات ہے، اگر کوئی ایک آدمی ہے اس سے کوئی حسد کرتا ہے، اس حاسد کے ساتھ وہ الجھے گا، اس سے لڑائی جھگڑا کرے گا، اسے مطلب جو کرے گا وہ اس کو گالی دے گا، یہ نامناسب چیزیں، یہ سب کرنے سے آدمی کی جو مطلب کہ وقار ہوتا ہے، اس کی جو عزت ہوتی ہے وہ لوگوں کی نگاہ میں کم ہو جاتی ہے، گر جاتی ہے. تو جب حاسد سے کیا ہے دور ہی رہو، اپنے آپ کو الگ رکھو، جو ہے جلنے دو حسد میں اس کو، کیوں اس سے کیا ہے وہ حسد میں جلے گا بھی، اور ادھر ہماری کیا ہے عزت بھی بچی رہے گی. کیونکہ لڑائی جھگڑا کریں گے تو لوگوں کی نگاہوں سے کیا ہے گر جائیں گے. ہمارا جو ایک روب ہے، جو ایک ہیبت ہے لوگوں کے تئیں، لوگوں وہ کیا ہے وہ چیز ختم ہو جائے گی. تو اسی کو شاعر یہاں پر کہہ رہا ہے کہ وَلَا تُجَادِلْ أَبَدًا حَاسِدًا، تم حسد کرنے والے سے کبھی بھی مت الجھنا، کیونکہ یعنی کہ یہ نہ الجھنا، لڑائی نہ کرنا، یہ تمہارے روب کے، تمہارے ہیبت، تمہارے جو وقار ہے، تمہارا جو روب ہے اس کی طرف زیادہ دعوت دینے والا ہے. تو اس کے بعد ایک نظر ڈالتے ہیں نحوی اعتبار سے، یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے، آسان ہے. لا تجالس فعل ہے، انت اس کے اندر ضمیر ہے، اس کی فاعل ہے، من اس میں موصول ہے، فشا جہلہ یہ اس کا صلہ ہے، اور یہ من کیا ہوگا مفعول بہ واقع ہو رہا ہے لا تجالس فعل کا.
اور یہ اس کا صلہ ہے، تو کہ یہ پورا کیا ہو جائے گا، لا تجال اس کا مفعول ہو جائے گا. واقصد لمن، یہاں پر من یہاں موصول ہے اور اس کے بعد پورا یہ اس کا صلہ ہے، اور یہ جار یہ من مجرور. موٹے موٹے طور پر میں بتا رہا ہوں، جیل میں ترکیب نہیں کر رہا ہوں. تو وقصدہ فعل ہے، انت اس کے اندر سے ضمیر اس کی فاعل ہے، اور یہ پورا کے پورا جار مجرور ہے. لام حرف جر، من اس میں موصول، یہ صلہ، اور یہ پورا کیا ہو جائے گا، موصول صلہ یہ مجرور ہو جائے گا. تو یہ پھر کیا ہو جائے گا، لمن یرغب فی صنعتک، کے جار مجرور متعلق ہو جائے گا اقصد فعل سے. ولا تجادل ابدا حاسدا، لا تجادل فعل ہے، انت اس کے اندر ضمیر فاعل ہے. ابدا یہ ظرف ہے لا تجادل فعل کا، حاسدا مفعول به ہے لا تجادل فعل کا. فإنه أدعى إلى هيبتك، إن حرف مشبہ بالفعل ہے، ہو اس کا اسم ہے. أدعى إلى هيبتك، ادا کیا ہے، اس میں تفضیل ہے. الى ہیبتک جار مجرور ادا سے متعلق ہے، اور ادا الى ہیبتک یہ خبر ہے انا کے. یہ نحوی اعتبار سے ہو گیا اور آسان سا مفہوم ہے، اچھا مفہوم، کافی اچھی بات کہی ہے شاعر نے اس کے اندر. اور پھر ملتے ہیں اگلے درس میں.